وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 261، درس نمبر 211، حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا جنت کی بجائے ہمیں دنیاوی کامیابی زیادہ محبوب ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے. وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 261. آج کا جو آیت ہے اس کا ترجمہ، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، گویا کہ ایک دانہ، انبتت 7 سنابل، اس سے اگے 7 بھٹے، فی کل سنبلۃ، ہر ایک بھٹے میں 100 حبہ، 100 دانے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ زیادہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسیع، بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے. سامعین کرام، مال کا خرچ، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. گزشتہ جو سبق تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی ملاقات، اپنے قرب اور اپنے دیدار کے شرف سے نوازنا چاہتا ہے. لہٰذا ہماری منزل اللہ ہے، یعنی انسان کی منزل اللہ ہے. دنیا میں انسان اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے آیا ہے. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، پھر اس نے مطالبہ بھی ہے کہ اے انسانوں، تم میرے بارے میں، یعنی میرے تک آنے کے بارے میں خوب محنت کرو، جد و جہد کرو جتنا کہ حق ہے. ہر وہ کام جو انسان کا مقصود نہ ہو وہ کام نہیں ہوتا. ہمارے عام طور پہ آج کل جو ہم ہیں برائے نام مسلمان، ان کا مقصود اللہ نہیں بلکہ دنیا ہے. تو بہرحال یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہم اپنے مضمون کی طرف توجہ کرتے ہیں.
دیکھیں گزشتہ سبق میں جو میں نے آپ کو بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے اور پھر اس کو ایک نفس امارہ دیا ہے. نفس امارہ اسے کہتے ہیں یعنی برائیوں سے بھرا ہوا ایک نفس، اخلاق ذمیمہ یا اخلاق رذیلہ دے کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے. اور اس نفس امارہ کی مثال جو ہے وہ نقد رقم کی ہے، ہاٹ کیش جسے انگلش میں کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا ہے، پھر اس کے ساتھ عقل اور ہدایت سے بھی نوازا ہے آپ کو. پھر اپنے جو مقصد حیات ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن میں وضاحت کے ساتھ، اور پیغمبر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اب انسان کی کامیابی اس میں ہے. میں نفس پہ بات کر رہا تھا، وہ تھوڑی سی ادھوری رہ گئی تھی، اور وہ بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور اس نے جد و جہد کرنی ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے. اب وہ یہ جد و جہد کا راستہ کیا ہے اور وہ کیسی جد و جہد ہے جو یہ کرے گا، تو اس کے لیے یعنی اس کو آپ سمجھ لیں بڑی آسان بات ہے، مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خواہشات سے بھرا ہوا نفس دیا ہے، اس میں مختلف اخلاق رذیلہ ہیں، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ لالچ اور بخل اور حرص ہے. یعنی انسان بخیل ہے، کنجوس ہے اور مفاد پرست ہے، حریص ہے، لالچی ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتایا کہ دیکھو تم جب دنیا میں جاؤ گے میں تمہیں ایک نفس دوں گا، اس میں مختلف خواہشات دنیا ہوں گی، لیکن تم میں سے کامیاب انسان وہ ہوگا جو اپنے نفس کو یعنی نفس کی خواہشات پر چلنے سے اپنے آپ کو روک دے، تو وہ کامیاب ہو جائے گا. اور یہ بات جو ہے قرآن میں بالکل وضاحت کے ساتھ ہے. میں وہ آیت بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے آپ کو روک لیا خواہشات نفس سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے سے اپنے آپ کو روک لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اب جنت اس کا ٹھکانہ ہے. دیکھیں مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگ میری بات کو سنی انسنی کر دیں گے، لیکن مجھے صرف یہ ہے کہ جو یعنی دلچسپی رکھتے ہوں اللہ کے بارے میں ان کو میں اپنا میسج بتا دوں اور اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام بتا دوں. جو لوگ نہیں چاہتے ان سے میرا کوئی تعلق و واسطہ نہیں ہے، بس بات پہنچانا ہے ہر ایک کے سامنے، بلاغ جو پیغمبر کی ڈیوٹی تھی. تو اب جب آپ یعنی اللہ کو اگر آپ نے منزل بنا لیا تو آپ کو دنیا کی محبت سے دل کو پاک کرنا ہوگا اور اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا. اور یعنی جو نفسانی خواہشات ہیں اس سے اپنے آپ کو روک کر وہ کرنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. میں بات کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سمیٹ رہا ہوں. اب اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے یا اللہ کا طریقہ کیا ہے، یہ پھر قرآن نے ہمیں بتایا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وضاحت کے ساتھ بتایا کہ تم نے کرنا کیا ہے. جو نہیں کرنا وہ یہ کہ خواہشات نفس کے مطابق زندگی نہیں گزارنی. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بات کسی کی ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں بہنیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی. گھر میں خاتون خانہ ہوں گی، وہ کہیں گی میں خاوند کے ساتھ اپنی مرضی سے رہوں گی، اللہ کے حکم اور نبی کی ہدایت کے مطابق میں خاوند کے ساتھ سلوک نہیں کر سکتی. اب ظاہر ہے کہ دیکھ لیں تمام خاتون ہو یا اس کا میاں ہو، یہ دیکھ لیں آپ کو اپنی یعنی آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ آپ اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. بہرحال وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں نفسانی خواہشات کو ترک کر کے. اور اس میں جزوی طور پہ یہ بات کروں کہ جس نے بھی
نفس کو آزاد چھوڑ دیا، کھلا چھوڑ دیا، تو وہ تباہ ہو جائے گا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، قرآن کی آیت ہے، میں نہیں کہہ رہا، کہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا جو نفس کو جس نے آلودہ چھوڑ دیا، یعنی خواہشات نفس پر قابو نہ پایا اور اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیا۔ اور یہ انسانی فطرت ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ آگے بھی یہ گناہ کرتا رہے۔ بہرحال تو اصل مضمون جو ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مال کا خرچ اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایک وسیع مضمون اب بیان ہونے والا ہے، اور میں اس کی گزشتہ سبق میں بھی اس کی تمہید تھی اور آج بھی تمہید بیان کر رہا ہوں اس کی، تاکہ یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں کہ آخر کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں انفاق کا حکم دیتا ہے، خرچ کرنے کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں آمادہ کرتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ابھارتا ہے مختلف طریقے سے، اور خرچ نہ کرنے کے جو نقصانات ہیں اس سے ہمیں آگاہ کرتا ہے قرآن میں، سارے قرآن میں، سامنے کرام۔ اور اس سلسلے میں یعنی مختلف آیات میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نوٹ کی ہیں۔ بہرحال میری کوشش تو بالکل ہی یعنی نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن جو بھی میری تھوڑی سی کاوش ہے میں نے اپنے سامنے نوٹ بک پہ نوٹ کر لی ہیں۔ میں آپ کو وہ آیات پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ تمام مضمون کے سنیریوں میں آپ نے دیکھنا ہوگا کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ میں نے تو تمہید بیان کر دی، اس میں بھی قرآنی آیات تھیں، لیکن قرآن ایز اے ہول کچھ میں نے مطالعہ کیا، مطلب یہ ہے کہ میں نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سے کچھ نہ کچھ خوشہ چینی کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آیت نمبر 152 سورہ آل عمران میں یہ ہے کہ منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لوگوں کو دو کیٹیگریوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ تھوڑا سا اگر آپ توجہ دیں مجھے، یعنی اس وقت دنیا میں مسلمان کافر کی بحث نہیں ہے، یہ ذرا نوٹ کر لیں۔ ہم تو بس ایک انجان غرور میں مبتلا ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے یا مسلمان ہیں، اور یہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ وہ دیکھیں جو قرآن بیان کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اس بات پہ ذرا غور کریں۔ تو بہرحال اصل میں تو ہم غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بسا اوقات انسان کے دین کا تذکرہ نہیں کیا ہے کہ یہ کون ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک روش کی بات کی ہے، ایک عادت کی بات کی ہے، ایک نظریے کی بات کی ہے۔ تو اس آیت نمبر 152 سورہ آل عمران میں یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ۔ تم اس وقت اے دنیا کے لوگوں دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہو۔ دنیا میں آ کے تم ایک گروہ میں ضرور شامل ہو جاتے ہو، اور وہ یا تو دنیا کے پیچھے تم چل پڑتے ہو یا آخرت کی کامیابی کے لیے تم کوشش کرتے ہو۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں، ظاہر ہے۔ تو یہ تو اب آپ کو دیکھنا ہوگا، اس آیت کی روشنی میں آپ کو خود اپنا اندازہ لگانا ہوگا کہ آپ کا محبوب، مقصود اور مطلوب کیا ہے، اللہ ہے یا دنیا ہے۔ یہ دیکھیں جھوٹی محبتیں کے دعوے کام نہیں آتے اللہ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ تو دل کو دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، حدیث ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی نیت اور تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ ہمارے دل کی نیت آپ کو معلوم ہے سامنے کرام کہ ہم تو دنیا میں رہنا چاہتے ہیں اور دنیا پر خوش ہوتے ہیں، دنیاوی
انعامات اور اس پر ہم خوش ہوتے ہیں. دنیا ہی کی طرف ہمارا رخ ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، دنیا ہی ہمیں مطلوب ہے اور دنیا ہی ہمارا مقصود ہے. تو ہم تو طالب دنیا ہے، طالب مولا تو نہیں ہے. اس پہ آپ نے غور کرنا ہوگا. بہرحال جو مضمون بیان ہو رہا ہے سامعین کرام، میں اس آیت کے تناظر میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ طالبان مولا کے لیے مضمون ہے جو آخرت کی کامیابی کے لیے کے دعوے دار بھی ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات، ایک بخل کی ایک کیفیت ہے. دنیا دار بخیل ہوتا ہے. جو دنیا دار شخص ہوتا ہے نا، اس کا دل تنگ ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا اس کے نظر نہیں ہوتی، لہذا اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہیں کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں یہ بیان فرماتا ہے کہ لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم اللہ من فضلہ هو خیر لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم اللہ من فضلی. اللہ تعالیٰ نے جو بخیل لوگ، جو اللہ کے دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بخل سے کام لیتے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے. بل ہوا شر لہم. اور جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں سیطوق، اس کے توق بنا کے روز قیامت ان کے گلوں میں ڈالے جائیں گے. یہ بخیل لوگ، اور بخیل میں نے آپ کو بتا دیا جو بھی دنیا دار لوگ ہوتے ہیں جن کی منزل اللہ نہیں ہوتی اور جن کے دل دنیا کی محبت سے آباد ہوتے ہیں اللہ کی محبت کے بجائے، وہ بخیل ہوتے ہیں. یہ بالکل یعنی دیکھیں، میں تو آپ کے سامنے بیٹھا بات کر تو رہا ہوں، لیکن ساری باتیں انشاءاللہ اللہ کے حکم اور اس کے کلام اور حضور کے فرمان کے مطابق ہوں گی. اپنی طرف سے تو یعنی میں اپنے لیے کوئی جہنم میں گڑا تو نہیں دیکھوں گا. آپ کو اپنی طرف سے کچھ باتیں بتاؤں. قرآن کی باتیں بعض اوقات میں آیت کا حوالہ دے دیتا ہوں اور بسا اوقات جو ہے میں مفہوم بیان کرتا ہوں، لیکن انشاءاللہ ساری باتیں جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوں گی. یہ بات نوٹ کر لیں ذرا. تو بخیل جو ہے، اور ایک شعر بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ بخیل اور بود زاہد بر و بحر بہشتی نباشت بحکم خبر. بخیل اگر یعنی خشکی اور تری اس نے اگر اپنے سجدوں سے بھر دی ہو، زاہد ہو، لیکن وہ یعنی جنت میں جا نہیں سکتا اگر اللہ کے حکم کی اس کو خبر ہو. بخیل بود زاہد بر بحر بہشتی نباشت بحکم خبر. تو بہرحال یہ بات بھی آپ کو نوٹ کرنی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی جو بخیل لوگ ہیں، ایک تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے، اور یہ بخل کی جو کیفیت ہے ان کے لیے اچھی نہیں ہے، بہت بری ہے. اور یہی مال و سونے اور چاندی کے کو توق بنا کے ان کے گلے میں پہنایا جائے گا. آیت نمبر 180 نمبر ہے یہ. اچھا، پھر سورہ آل عمران میں ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 186 لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. تمہیں ضرور آزمایا جائے گا تمہارے مال سے اور جان سے. دیکھیں، یہ ایک بہت بنیادی مضمون ہے. یہ صرف سورہ آل عمران کا نہیں ہے، سارے قرآن میں یہ گردش کرتے رہتا ہے. مال اور جان، اس سے جہاد. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. پوری آیت اگر میں
سنا دوں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہا ہے هل ادلکم علی تجارہ، تو تجارت، اب وہ تجارت کیا ہے جو دردناک عذاب سے ہمیں نجات دے دے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اس کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے۔ اب عملی طور پہ کرنا کیا ہے؟ جہاد، اللہ کی راہ میں کوشش اپنی مال اور جان کے ساتھ، اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو، اگر تم علم رکھتے ہو تو یہ بہتر ہے۔ مال اور جان، دراصل اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہ بات طویل بھی ہو رہی ہے لیکن کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اس کی تفصیل کے بیان کرنے میں یا سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھی باتیں ہیں ساری۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ایک ڈیل کی ہے، تجارت کی ہے، ایک سودا کیا ہے، اور یہی آیت دوسری جگہ مختلف الفاظ ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیلنگ کے بات کی ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی مال و جان کا سودا کر لیا ہے، خرید لیے ہیں، ان کے مال اور جان، عوض میں کیا ہے؟ جنت۔ تو یہ ایک ڈیلنگ ہوتی ہے سامعین کرام، اور یہ سارا قرآن ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن آیا ہے جنت کا راستہ بتانے کے لیے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اسی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 133 میں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ تم جلدی کرو، ساریو، ایک دوسرے سے آگے سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے، رب کی مغفرت اور جنت جس کا عرض جو ہے وہ زمین اور آسمان سے بڑا ہے، اور اعدت للمتقین، لیکن وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اس میں صرف متقی لوگ داخل۔ ہمارا تو تمام زندگی آج گھر میں بیٹھی میاں ہے یا اس کی بیوی ہے، اور یا امت مسلمہ کے بڑے لیڈر ہیں، من حیث الامت جو ہے وہ ہم نے تقوی سے دامن بچا کے زندگی گزار رہے۔ تقوی کا تو کوئی خیال نہیں ہے اس امت کو، اللہ کی رضا یا ناراضگی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کے لیے مجھے دلائل دینے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، کھلی دن کی روشنی کی طرح یہ بات آیا ہے، واضح ہے کہ ہمیں تقوی کا ذرا بھی پاس نہیں ہے، اللہ کی رضا اور ناراضگی اس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، بھلے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا رہے، ہم تو پاکستان میں سود کا لین دین جاری رکھیں گے، اور پھر ریاست مدینہ کے بھی دعوے کریں گے۔ آج 2020 کے حکمرانوں کی میں بات کر رہا ہوں، زبان سے کیا ریاست مدینہ، عمل کیا سود کا لین دین جائز ہے، عملی طور پہ سود لیا بھی جا رہا ہے اور دیا بھی جا رہا ہے۔ آج انتہائی یعنی 2020 مارچ کا مہینہ ہے، میرے خیال سے 14% سود مقرر ہے بینک سے، اگر آپ یعنی سود لیتے ہیں یا دیتے ہیں تو اس کی شرح سود جو ہے وہ فکس ہے۔ سود اور کیا ہوتا ہے؟ فکس، بس یہ ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں تو رب کی مغفرت کی ضرورت ہے، اے انسان تمہیں تو رب کی جنت کی ضرورت ہے، جنت کے لیے تم کوشش کرو، جنت کے لیے۔ ہماری کوششیں ظاہر کے لیے ہیں، دنیا کے لیے ہیں، یہ بات تو بڑی خطرناک ہے کہ ہماری ساری کوششیں ظاہر کے لیے ہیں۔ اور اس میں ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا،
وہ یہ ہے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کے لیے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، بظاہر یہ لوگ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، بظاہر یہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی ہو رہے ہیں، زکاتیں بھی دے رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، مقصود دنیا ہے، ساری کوششیں دنیا کے لیے، ساتھ ساتھ یہ چند اعمال و افعال رسمی طور پہ ہم کر رہے ہیں، رسمی طور یہ تو سارا ایک رسم بن گئی ہے اسلام، رسمی طور پہ آپ نمازیں، اور رسمی طور پہ روزے، رسمی طور پہ زکاتیں، رسمی طور پہ حج یا عمرہ، اور رسمی طور پہ کلمہ طیبہ، یعنی کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ ہم کلمہ طیبہ کے معنی سے بھی واقف نہیں ہیں، اکثریت، کہ جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے دین کا اولین بات ہے کلمہ، جو بنیادی رکن ہے، تو اس سے بھی ہم واقف نہیں ہیں، معبود کے معنی ہمیں پتہ نہیں ہے، دین کے معنی ہمیں معلوم نہیں ہے، الہ کے معنی ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ تو ایک الگ بات ہے۔ تو بہرحال وہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا، آیت نمبر 133، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اب متقین کی فہرست ہے اسی آیت میں آگے، الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اس میں جو پہلی صفت ہے، متقین کی پہلی صفت کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ، کھلے طور خفیہ طور پہ بھی اور اعلانیت، ينفقون فی السراء والضراء، تو مال اور جان کا خرچ کرنا یہ یعنی ایک اہم صفت ہے، جو اللہ سے ملاقات کے متمنی ہے ان کو مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ اور آیت نمبر 186 تو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری جگہ کہ تمہارے مال اور اولاد یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ تو مال تو عام طور پہ ہمیں معلوم ہے، سامنے کرام آپ سب کو معلوم ہے، مسجدیں آج کل چندوں سے بن رہی ہیں، بجائے اس کے مطلب ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مان دیا ہوا ہے کہ وہ بلکہ تمام پاکستان کی مساجد کا ایک آدمی ٹھیکہ لے سکتا ہے کہ جہاں بھی مسجد کی میں، لیکن ہر علاقے میں متمول افراد موجود ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ اکیلے مسجد بنا سکتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں مسجد جہاں بھی بنتی ہے چندے کے اعلانات ہوتے ہیں، چارپائی کو بچھا کے، اور اس پہ وہ لاؤڈ سپیکر لگا دیا جاتا ہے آٹومیٹک کہ جنت میں گھر بنائیے اور مسجد میں چندہ دیجیے۔ یہ طریقہ ہے آپ کا، اللہ کا گھر بنانے کے لیے آپ یعنی چندوں سے بنتی ہیں مسجدیں، اور چندے کیا آپ دیتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ بہرحال تو یہ چند آیات تھی سامعین کرام، اور مضمون ابھی جاری ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ اصل میں یہ جو مضمون ہے یہ بڑا گہرا ہے۔ مال طبعاً ہمیں محبوب ہے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بڑی محبت کرتے ہو، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مال کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہو۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور۔ بہرحال تو اس کے ساتھ میں آپ کو یہ تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل
فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔